سب سے زیادہ عام بیماری جو ہے فیملی میں جینیٹیکلی کون سی پائی جاتی ہے؟ بیسیکلی جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن پاکستان میں جو نمبر 1 ڈیزیز اب ہو گئی ہے، جس میں پاکستان پوری ورلڈ میں ٹاپ پہ ہے، وہ ہے ڈائبٹیز، یعنی شوگر کی بیماری۔ شوگر کی بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ٹائپ 1 ہوتی ہے، ٹائپ 2 ہوتی ہے، یا پھر ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو پریگنینسی کے دوران ہوتی ہے، جسٹیشنل ڈائبٹیز اس کو کہتے ہیں۔ ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے یہ 10% میں ہوتی ہے، بچوں میں یوزلی ہوتی ہے، لیکن ٹائپ 2 بیسیکلی 90% یہ ٹائپ 2 ہے، اور یہ موروثی بھی ہوتی ہے، یعنی جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ بھی ہوتی ہے، اور آپ کے اپنی وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، یہی جینیٹکس تھے ہمارے، لیکن ڈائبٹیز بہت ریئرلی کہیں کوئی پیشنٹ ملتا تھا۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ نہ ہو۔ تو یہ فرق کیا ہوا؟ فرق آیا ہمارے لائف سٹائل میں، ایٹنگ ہیبٹس، ہماری ساری ایٹنگ ہیبٹس، سلیپنگ ہیبٹس، سٹریس لیول، ہم جو ڈائٹ لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں مسئلے آ رہے ہیں، وہ میں ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح اس سے بچا جاتا ہے۔ اب فرض کریں ایک فیملی میں کہ ڈائبٹیز چلی آ رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی آنے والی جنریشن کو بھی ڈائبٹیز ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک گندم کا دانہ لیں، اس کو ٹیبل پہ رکھ دیں، وہ کبھی نہیں اگے گا۔ اس کو زمین میں اس میں گاڑیں اور اس کو تھوڑا سا پانی دے دیں، وہ گندم کا پودا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ اس کو انوائرمنٹ آپ نے ایسی دی ہے، وہی دانہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، وہ نہیں اگے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کے اندر جینیٹیکلی بھی یہ جین موجود ہے ڈائبٹیز کی، لیکن آپ اس کو انوائرمنٹ نہیں دیتے تو آپ کبھی بھی ڈائبیٹک نہیں ہوں گے۔ گرو نہیں کرے گا۔ اب انوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنا جو ڈائٹ پلان ہے وہ اتنا غلط کر لیا ہے کہ ہمارے ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس، نشاستہ دار چیزیں، جس میں تمام جو ہیں گندم ہوگی یا جتنے بھی گرینز ہیں یہ سارے شامل، اس کے بعد تمام بیکری آئٹمس، یہ فزی ڈرنکس، جوسز اور شربت جو ہم پی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چاول، آلو، نان۔ اب آپ جس محفل میں جائیں جہاں پہ بھی ہمارا کھانے ہوتے ہیں تو نان ہوتے ہیں، ایک نان میں 10 سے 12 چمچ چینی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں تو چینی استعمال ہی نہیں کرتا۔ جب آپ 2 نان کھا رہے ہیں تو آپ نے تو 24-25 چمچ چینی کے لے لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ساری چیزیں مل کے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح ناشتہ کیا، اس کے بعد آفس آئے، وہاں پہ چائے اور بسکٹ لی، 9 بجے ناشتہ کیا، 10-11 بجے چائے کا ٹائم ہو گیا، پھر اس کے بعد 1 بجے کھانے کا ٹائم، پھر 3 بجے پھر چائے، پھر رات کا کھانا، پھر سوتے وقت کچھ۔ تو یہ اتنی دفعہ جو آپ نے کھانا کھایا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ انسولین پمپ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے۔ مین اس بیماری، تمام 8 بیماریاں ہیں جو کہ انسولین کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس، کہ جب انسولین بڑی رہے گی تو انسولین پھر کام کرنا چھوڑ دے گی اور آپ کو شوگر ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ 8 بیماریاں، اس میں آپ کے کولیسٹرول آپ کا بڑھ جائے گا، آپ کی ہارٹ ڈیزیزز، آپ کی جتنی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، بلڈ پریشر ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، الزائمر ہے، فیمیل میں پولیسسٹک اووریز ہے، انفرٹیلٹی ہے، پھر جگر پہ چربی، پھر کولیسٹرول کا بڑھ جانا، اور ایون کینسر تک، یہ آپ کی شروعات ہو رہی ہیں آپ کی ڈائٹ سے۔ تو اگر ہم اپنی ڈائٹ کو ہیلدی کر لیں، وہ میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے ہیلدی کرنا ہے، تو آپ اچھا پھر ایک اور بڑی چیز ہے، ہم بچوں کو شروع سے ہی اس کو فیڈر دیا، اس کے ساتھ چمچ چینی کا بھی ڈال دیا کہ جی چینی ڈال دیں تو بڑے خوش ہو کے پیتے ہیں، بچپن سے عادی کر اس کو ہم بچپن سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینی کا ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ، اور اس کے بعد چینی اور جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ ایڈکٹیو ہیں، یہ عادت پیدا کرتے ہیں۔ آپ کوئی بچے کو کوک کی بوتل پلائیں یا کوئی بھی فزی ڈرنک پلائیں تو جو ہی وہ اگلا ٹائم ہوگا وہ ڈیمانڈ کرے گا، اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہے جسے ہیروئن یا سگریٹ یا باقی چیزوں کی عادت ہے، یہ بھی ایڈکشن ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ آپ ہمیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہی کھانے ہوتے تھے، اور ہمارے یہاں بھی کافی دیر تک 2 ہی کھانے رہے، اب ہم نے 3 کھانے کر دیے، اور ساتھ ایڈیشنل ہم نے چائے، سنیکس اور پھر سپر، یہ سارا کچھ ہم نے بڑھا کے اپنے آپ کو خراب کر لیا۔
اب میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ ہر بندہ بغیر کوئی ٹیسٹ کرائے، ایک تو ہے نا کہ ٹیسٹ کرانے وہ بھی کرانے چاہیے، لیکن ایک بندہ کہ میں ٹیسٹ نہیں کرانے، وہ اپنی ہائٹ ناپے، جتنے انچ اس کی، مطلب فرض کرو ایک بندہ 5 فٹ کا ہے، اس کی ہائٹ بنی 60 انچز، تو 60 kg اس کا ویٹ ہونا چاہیے. ایک 6 فیٹ کا ہے، اس کا 72 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تو 100+ ہے ویٹ لوگوں کے. پھر دوسری ایک چیز ہے کہ آپ نے پیٹ کا اگر آپ اس کو ناپیں تو مردوں میں 32 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور فیمیلز میں مردوں میں 35، فیمیل میں 32 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم، کہ وہ ان 8 بیماریوں کا کینڈیڈیٹ ہے. اس کو ڈیزیز شروع ہو چکی ہے. 10 سے 12 سال لگتے ہیں. آپ نارمل سے پہلے پری ڈائبٹیز میں آتے ہیں، یعنی ڈائبٹیز سے پہلے والی سٹیج، اس کے بعد آپ ڈائبیٹک ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی شوگر لیول چیک کرایا تھا، وہ تو بالکل نارمل ہے. وہ نارمل نہیں ہے، آپ کی انسولین لیول بڑھ رہا ہے اور اس نے اس کو نیچے رکھا ہوا ہے. تو جب تک آپ انسولین کا فاسٹنگ لیول نہیں کرائیں گے، یہ ٹیسٹ کراتے ہی کوئی نہیں ہے. ہم وہ 3 ماہ والا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں HbA1c یا بلڈ شوگر لیول کراتے ہیں فاسٹنگ، لیکن وہ جو انسولین لیول ہے وہ بتائے گا کہ آپ کو اگلے کچھ سالوں میں ڈائبٹیز ہونے والی تو نہیں ہے. اچھا، یہ چیز ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا بالکل، کہ آپ ارلی سٹیج پہ ہی اس چیز کو پکڑ سکتے ہو. اس کو ہم 10-15 سال پہلے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں. آپ اپنی ڈائٹ کو امینڈ کر لیں. آپ اپنی ڈائٹس میں جو جتنی چیزیں گنوائی ہیں کاربوہائیڈریٹس، اس کو بہت منیمم لیول پہ لے جائیں اور 2 میلز پہ آ جائیں، تو آپ ڈائبٹیز سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں. اور جس کو ڈائبٹیز ہے وہ اگر لو کارب ڈائٹ کے اوپر آ جائے اور دن میں 2 یا 1 کھانے پہ آ جائے، اس کی ریورسل پاسبل ہے. لوگ پہلے کیا ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ یہ کرونک ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے. ڈی جنریٹو مینز کہ پینکریاس تباہ ہو گیا، اب یہ دوبارہ ری جنریٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ آپ کو لائف لانگ ڈیزیز ہے. ڈائبٹیز لائف لانگ ڈیزیز نہیں ہے. ٹائپ 1 لائف لانگ ہے. ٹائپ 2 جو 90% لوگوں کو ہوتی ہے وہ لائف لانگ نہیں ہے. دیٹ از اے ڈائٹری ڈیزیز، یعنی خوراک کی بیماری ہے. اس کو جتنا آپ سٹیبل رکھو، آپ خوراک کو ٹھیک کر لیں، اور اس کے 2 ہی اصول ہیں. ایک تو لو کارب ڈائٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف دن میں 24 گھنٹے میں آپ 6 گھنٹوں میں یا 8 گھنٹوں میں 2 دفعہ کھا لیں. 16 سے 18 گھنٹے آپ خالی پیٹ رہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایگزیکٹلی. تو یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے نا، وہ آپ پریفریبلی یہ ہے کہ آپ 6 اور 18 کریں. ٹھیک ہے. اس کے اور کئی فوائد ہیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو 8 اور 16 کر لیں. یعنی آپ صبح ناشتہ کریں لیٹ. ہمیں یہی بتایا گیا تھا ارلی مارننگ، جی سب سے پہلے ناشتہ. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں کہ اس نے اب اٹھنا ہے اور اس نے کام کاج کرنے ہیں. تو وہ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ آپ کا شوگر لیول بڑھا دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو ارلی مارننگ ناشتے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 11-12 بجے ناشتہ کریں اور 6-7 بجے رات کا کھانا کھا لیں. تو یہ آپ کے تقریباً آپ کے 6-7 گھنٹے بن گئے. اور باقی سارا ٹائم آپ پانی لے سکتے ہیں، نمکین لیمو پانی لے سکتے ہیں، آپ بلیک ٹی، گرین ٹی، بلیک کافی یہ لے سکتے ہیں وداؤٹ شوگر اور ملک. تو اگر یہ آپ کر لیں اور ایک کریں، پہلے ریکمینڈڈ تھا کہ آپ خالی پیٹ واک کریں. آج کل یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد 15-20 منٹ واک کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو شوگر لیول بڑا ہے، وہ جب ہم واک کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو شوگر ہمارے جو مسلز ہیں اس میں جاتی ہے. ویسے تو ہر سیل میں جانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت انسولین کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ڈائریکٹ گلوکوز آپ کے مسلز میں چلا جائے گا اور انرجی دے گا آپ کو. تو لہٰذا آپ مین منترا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسولین لیول کو جتنا کم رکھیں گے، وہ کم کیسے ہوگا؟ لو کارب ڈائٹ سے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے اور ایکسرسائز سے. تو یہ 3 ایک ایسے بنیادی اصول ہیں کہ ان کو اگر آپ اپنا لیں. ایک اور ریسرچ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ثابت ہوا ہے آج سے 1980s میں اگر کسی کا آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے تھے نا، تو جس کا فیٹی لیور یعنی جگر پہ چربی کسی کا آتا تھا نا، تو وہ ڈیفینیٹ تھا کہ وہ شراب پیتا. آج 80% میں
फैटी آپ लिवर الٹرا ساؤنڈ کریں فیٹی لیور، وہ شراب تو نہیں پی رہے، नहीं intake وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کولڈ ڈرنکس، وہ جوس اور وہ یہ شربت وہ پی رہے ہیں اور فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں. اچھا، ایک گلاس جوس کا، بوتل کا یا شربت کا ایک گلاس شراب کے برابر. اس کے جو افیکٹ ہے میدے جگر پہ اور دماغ پہ اور باقی باڈی پہ، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جیسے آپ نے وائن کا ایک گلاس لیا ہو، اسی طرح جوس کا. جوس میں جو کارآمد فروٹ میں چیز تھی وہ فائبر تھا، وہ ہم آپ نے فائبر نکال کو دیا، نکال کے ہم باہر پھینکا. ڈسکارڈ کر دیا. تو جو فرکٹوز ہے جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جو کہ سیدھی جا کے جگر میں چربی بنائے گی، ہم نے وہ فرکٹوز لینی شروع کر دی. اور جو کارآمد چیز تھی، جو کہ اندر آپ کے جو ہیلدی بیکٹیریا ہیں، ایک انسان کے اندر 10 ٹریلین سیلز ہیں اور 100 ٹریلین بیکٹیریا ہیں جو کہ ہیلدی ہیں اور آپ کی گٹ کو وہ ٹھیک رکھتے ہیں. جب آپ انہیں فائبر نہیں دیں گے، وہ گٹ کو کھانا شروع کر دیں گے، انٹسٹائن کو، اور اس میں سوراخ کر دیں گے. اب وہ جو مضر چیزیں تھیں، وہ جو کیمیکل سے، جو کہ ٹاکسن تھے، وہ پہلے ابزارب نہیں ہوتے تھے ان بیکٹیریا کی وجہ سے. جب آپ نے ان کی خوراک نہ دی، انہوں نے انہیں کھانا کا شروع کر دیا. اب تمام ٹاکسن ابزارب ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جتنی بیماریاں ہیں، آٹو امیون ڈیزیز جتنی بھی ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس میں جو ہے ہم نے فائبر لینا چھوڑ دیا. تو لہٰذا ہر خوراک کے ساتھ سب سے پہلے ایک اور میں ٹپ دوں گا کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ سیلڈ کی ایک پلیٹ کھائیں. سیلڈ فائبر ہے، وہ فائبر ابزارب نہیں ہوتا، تو وہ کاربوہائیڈریٹس جو بعد میں آپ لیں گے، ہمیشہ سویٹ ڈش کو آپ نے اگر تھوڑی بہت لینی ہے تو اینڈ پہ لیں. پہلے لیں فائبر، یعنی کوئی سلاد وغیرہ یا کوئی سبزی وغیرہ، اس کے بعد پروٹین اور فیٹ، اور اینڈ پہ کاربوہائیڈریٹ. یہ کریں گے اگر آپ اس طرح سے، تو پھر آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ بہت نیچے رہے گا، اور آپ کا اسی لیے بیلنس رہے گا. جی انسولین بھی نیچے رہے گی، آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے.